شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی مشہور ترین کتاب تحریر الشہادتین میں کچھ ایسی روایات و واقعات درج کرتے ہیں جن کا جاننا اور سمجھنا ہر خاص و عام کے لیے نہایت ضروری ہے۔ حضرت امام حسین، حضرت امام علی مقام، حضرت امام تشنگام کی شہادت کے بعد دنیا میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی واقعات کے بارے میں بتائیں گے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد رونما ہوئے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ سانحہ کربلا کے بعد مختلف واقعات و حوادث کا بیان کیا جاتا ہے جن میں آسمان سے خون کی بارش اور دنیا کا تاریک ہو جانا وغیرہ جیسے واقعات ہیں۔ بیکہی اور ابو نعیم نے بصرہ ازدیہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسا اور صبح کے وقت ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ بیکہی اور ابو نعیم نے زہری سے روایت کی ہے۔ زہری نے کہا، مجھ کو خبر پہنچی کہ جس دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ سرخ خون نکلتا تھا۔ بیکہی نے ام حبان سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ جس دن حسین شہید ہوئے اس کے بعد 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا، جس نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا، اور بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ سرخ خون برآمد ہوا۔ کئی دن تک آسمان روتا رہا۔ اور بیکہی نے علی بن مسہر سے روایت کی کہ اس نے کہا کہ مجھے میری دادی نے بتایا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے میں نوجوان لڑکی تھی۔ امام علی مقام کی شہادت کے سانحے پر کئی دن آسمان روتا رہا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کیے جانے کے دن سے 3 روز تک دنیا تاریک رہی، اس کے بعد آسمان میں سرخی ظاہر ہوئی۔ سلبی سے منقول ہے کہ قتل حسین پر آسمان رویا اور آسمان کا رونا اس کی سرخی ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ آسمان کے کنارے پر جو سرخی شفق ہے یہ قتل حسین کے واقعے کے بعد ظاہر ہوئی، اس سے قبل آسمان پر اس سرخی کا وجود نہ تھا۔ ابن سعد سے بھی روایت ہے کہ شفق کی سرخی سید الشہداء کی شہادت سے قبل نظر نہ آتی تھی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آسمان کے سرخ ہو جانے میں یہ حکمت ہے کہ جب غصے کی وجہ سے خون جوش میں آتا ہے تو چہرے کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے، لیکن ذات باری تعالیٰ جو جسم اور دیگر لوازم سے منزہ ہے نے اپنے غضب کے اظہار کا ذریعہ کنارے آسمان کو سرخی بنایا تاکہ شفق کی سرخی قاتلان حسین کی انتہائی معصیت اور غضب الہی کی شدت پر دلیل بن جائے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ قتل حسین کے بعد 7 روز تک آسمان نے گریہ کیا اور آسمان کا یہ رونا اس درجے تک پہنچ گیا کہ آسمان کی سرخی کے سبب تمام در و دیوار اور عمارتیں بھی زرد و سرخ ہو گئیں۔ آسمان سے اتنے شہاب برسے کہ ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے۔ اسی طرح قتل حسین کے دن آسمان سے خون برسا جس کے نشانات ایک عرصے تک زمین پر باقی رہے۔ جو کپڑا یا لباس اس خون سے رنگین ہوا اس کی سرخی کپڑے کی بوسیدہ اور پارا پارا ہونے تک زائل نہ ہوئی۔ منقول ہے کہ جب امام علی مقام کے سر مبارک کو دارالامارات کوفہ لایا گیا اور وہاں رکھا گیا تو دارالامارات کی دیواروں سے خون جاری ہو گیا۔ آفتاب کو ایسا گرہن لگا کہ دوپہر کے وقت ستارے ظاہر ہو گئے۔ روایت ہے کہ شہادت امام علی مقام کے روز آفتاب کو ایسا گرہن لگا کہ دوپہر کے وقت ستارے ظاہر ہو گئے اور لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ قیامت قائم ہو گئی اور علامات قیامت ظاہر ہونے لگیں۔ بعض روایت میں ہے کہ خواتین اہل بیت کو اونٹوں پر سوار کرایا گیا اور مظلوموں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر شام کی طرف روانہ ہوئے تو ایک منزل پر کلیسا کی قریب قیام کیا۔
کہا جاتا ہے کہ جب راہب کو اسیران اہل بیت کا حال معلوم ہوا اور اس نے نیزے پر امام علی مقام کے سر مبارک کو ملاحظہ کیا تو اپنے آپ سے کہنے لگا اس قوم کے لوگ کتنے برے ہیں کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی بیٹے کو مار ڈالا اور اس کے اہل بیت کو رسوا کیا۔ اشقیا کی اس جماعت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا مجھ سے 10,000 درہم لے لو، یہ سر جو تم نے نیزے پر چڑھا رکھا ہے میرے حوالے کر دو۔ یزیدی جو کہ انتہا درجے کے حریص اور لالچی تھے انہوں نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ چنانچہ راہب نے ان سے سر مبارک کو لیا اور کلیسا کے اندر خلوت گاہ میں لے جا کر غسل دیا اور خوشبو لگا کر اپنے زانوں پر رکھ لیا اور خداوندی کے جمال کا مشاہدہ کرنے لگا اور راہب کا دل نور ایمان سے بھر گیا۔ راہب بچشم خود ملاحظہ کر رہا تھا کہ سر مبارک سے لے کر آسمان تک انوار تجلیات کا ایک ایسا سلسلہ تھا جس کا ذکر محال ہے۔ اس طرح تمام رات سر مبارک پر آسمان سے نور کی بارش ہوتی رہی اور راہب ملاحظہ کرتا رہا، یہاں تک کہ مسلمان ہو گیا اور اپنے دل کو نور ایمان سے جلا بخشتے ہوئے اپنی بقیہ زندگی اہل اسلام کے مطابق محبت و ولائے اہل بیت میں گزاری۔ ابن عساکر سے روایت ہے اللہ کی قسم میں نے شہر دمشق میں سر حسین کو دیکھا جسے نیزہ بردار لیے جا رہے تھے۔ سر مبارک کے آگے ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا جو سورہ کہف کی آیت نمبر 25 ہے تو اللہ تعالیٰ نے سر مبارک کو گویائی عطا فرمائی اور حضرت امام حسین نے بزبان فصیح کہا اصحاب کہف کے قصے سے عجیب تر میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا یوں نیزے پر اٹھایا جانا ہے۔ سانحہ کربلا اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے۔